السلام علیکم۔ اردو داستان چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے۔ اب آگے۔ درختوں پر جانور چہچہا رہے تھے اور ہر قسم کا سامان و آرائش موجود تھا۔ وہاں پر زر و جواہر کی بھی کمی نہ تھی اور کہیں آدم ذات کا پتہ نہ تھا۔ بادشاہ حیران و پریشان ہر طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ تالاب اور مچھلیوں کے حالات تعجب خیز ہیں، تو یہ ایک نیا اسرار پیدا ہو گیا۔ معاملہ سلجھنے کے بجائے اور پیچیدہ ہوتا چلا گیا۔ ابھی وہ ان سب باتوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ قریب سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ اسی آواز کی سمت چلا۔ آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ نے آہستہ سے پردہ اٹھا کر اندر جھانکا۔ دیکھا تو ایک خوبصورت شکل کا نوجوان تخت پر بیٹھا رو رہا تھا اور دردناک آواز ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سلام کر کے حال دریافت کرنے لگا۔ اس نوجوان سے بادشاہ نے عرض کیا کہ آپ برائے کرم اس قلعے اور تالاب کا حال مجھ سے بیان کریں اور اپنی سرگزشت بھی سنائیں۔ مجھ سے جو کچھ خدمت ممکن ہو سکے گی میں اس میں دریغ نہیں کروں گا۔ وہ نوجوان آبدیدہ ہو گیا اور بولا کہ یقیناً یہ خداوند کریم کی بڑی مہربانی ہے جو اس نے آپ کو یہاں بھیجا، اور اب اس نے اپنا حال عرض کرنا شروع کر دیا۔ شاہ محمود جو اس ملک کا بادشاہ ہے، میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری شادی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی اور ہم آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں تخت نشین ہوا اور ہم دونوں شوہر بیوی 5 برس تک عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اسی عرصے میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ وہ ایک دیانتدار اور شریف آدمی کی طرح اسی کی ہر ایک کام میں اعتماد کرتا رہا۔ چنانچہ ایک روز اتفاقاً ملکہ حمام میں گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دونوں خواتین جو ملکہ کے ساتھ تھیں اور ملکہ کے ساتھ رہتی تھیں مجھے پنکھا کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت بالکل جاگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگیں۔ ایک بولی کہ دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت اور نوجوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود اس غلام حبشی کے ساتھ مصروف ہے اور اس نیک آدمی کو آج تک اس بات کا کوئی علم نہیں ہوا۔ دوسری نے جواب دیا کہ اس بیچارے کو کس طرح خبر ہو سکتی ہے؟ ملکہ جب اس موئے حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلایا کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور دماغ سن ہو گیا۔ میں اس وقت مصلحتاً سوتا بنا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اس میں کچھ نہ کہا، اور شام کو سونے کے وقت حسب معمول وہ میرے لیے شراب کا کٹورا لائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھ بچا کر میں اس کو پینے کے بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے باہر جانے کی تیاری کی اور پھر بڑی آہستگی سے بستر سے میں اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر کسی ویران میدان میں آ گئی جہاں ایک حبشی غلام جو غالباً اسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا موجود تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے مل گئے، پھر آرام و اطمینان سے محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ گئی اور میں اسی جگہ جھاڑیوں کی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا۔ ملکہ میری بیوی اچانک اس وار سے پریشان ہو گئی، اس لیے وہ مجھے پہچان نہ سکی اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آ گیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں، آپ بھی آرام کرنے لگی اور لیٹ گئی۔ صبح کو حسب معمول میں دربار میں چلا گیا
اور اپنا کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا۔ لیکن جب میں محل میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی ہے اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی کہ مجھے میرے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چونکہ میں اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا اور کئی روز گزر گئے مگر اس کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کمبخت حبشی غلام کا کیا ہوا۔ ایک دن آخر مجھے پتا چلا کہ وہ مرا نہیں صرف زخمی ہوا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا تو وہ مکان میں پہنچی جہاں وہ حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملون خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت اور جنون سوار ہو گیا اور میں غصے کی حالت میں جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ پڑھ کر بولی، تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اس وقت میرا نیچے کا دھڑ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں۔ پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑے کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائیں۔ اور یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اس دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے۔ روزانہ میرے پاس آ کر مجھے 100 کوڑے مارتی ہے اور وہ حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی داستان بیان کر چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش گاہ کا پتہ بتا دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مکان پر پہنچا اور دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چھپر کٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ بادشاہ دبے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش دوسرے کمرے میں چھپا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملکہ آ گئی اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگی، آخر پیارے، تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور منہ سے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے تمہارے انتقام میں تمام سلطنت کو برباد کر ڈالا ہے اور اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا ہے، اور پھر تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک اس کو 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو حبشی کی جگہ لیٹا تھا وہ مریض کی طرح بہت آہستہ سے بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو اور اس کی چیخ و پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے سر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے اس جھیل میں بیٹھے ہیں، اور اس مملکت کو بھی اس کی اصلی حالت میں کر دو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بددعا کرتے ہیں، اس لیے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا، جیسا تمہارا حکم، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں ابھی سب کو ویسا ہی کر دیتی ہوں جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سحر کا توڑ پڑھا اور ہر شے اپنی اصلی صورت پر آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا۔ نہ وہ جھیل تھی، نہ وہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گیا۔ بادشاہ کی فوج جو اس کے ہمراہ آئی ہوئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ سحر کی وجہ سے بادشاہ کے بہت قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جب ملکہ اس سے فارغ ہوئی تو پھر حبشی غلام کے پاس آئی اور اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ چھپڑ کٹ پر اس کا محبوب سو رہا ہے، اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے، خدا کے لیے اب تم منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ بادشاہ نے جو حبشی کی جگہ لیٹا ہوا تھا اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ملکہ جوں ہی اس سے قریب پہنچی تو اس نے اٹھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کو تلاش کیا جو یہاں کا بادشاہ تھا، پھر اس کو اپنے ہمراہ لے کر دونوں ملعونوں کی لاشیں دکھائیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ قدموں میں گر پڑا اور بہت شکریہ ادا کیا۔
کل رعایا کو ان حالات کا علم ہوا تو سب خدا کا شکر ادا کرنے لگے اور بادشاہ کے ممنون احسان ہو گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نوجوان شہزادے کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی درخواست کی، اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع دی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ یہ خبر سن کر سب بہت خوش ہوئے اور ان کا استقبال کر کے اپنے بادشاہ کو شہر لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادے سے کرا دی اور عنان حکومت بھی اس کو سپرد کر کے خود اللہ کی راہ میں چلا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہانی بیان کر کے شہرزاد نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ کہانی بغداد کے مزدور کے قصے سے زیادہ دلچسپ نہیں ہے۔ اگر بادشاہ نے اجازت دی تو میں وہ بھی سناؤں گی۔ بادشاہ کو نئی حکایت سننے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ اس نے اجازت دی اور حکم دیا شہرزاد کو آج قتل نہ کیا جائے۔ اور پھر شہرزاد نے کہانی سنائی بغداد کا ایک مزدور۔ بغداد کے خلفائے عباسیہ میں ہارون کے زمانے میں لوگ راحت اور آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش سے آیا اور ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدیں اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالیشان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بڑا آراستہ اور خوشگوار تھا، اور سامنے دالان میں ایک مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے ملکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی، بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کر رہی ہوں۔ ملکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو مینا سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھوں میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا، اب کیوں کھڑے ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا، گستاخی معاف، ایک عرض چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا کہ کہو کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آتا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے بھی سامان لانے والی خاتون بھی آپ کی ہمشیرہ ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ مزدور کے اس سوال پر سب ہنس پڑیں۔ زبیدہ نے کہا، یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے دستبستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز مجھے معلوم ہو جائے تو اس کو ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی، اچھا، اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ تم دیکھو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہیں رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی، اور وہ ابھی بھی حیران ہوا۔ جب مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلا، اور جب سرور جم گیا تو ان تینوں عورتوں نے، زبیدہ، صافی، امینہ نے باری باری گانا اور دف بجانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے آگے کہا کہ باہر یک چشم 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزرنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہوں کہ وہ یہاں کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندروں سے کہہ دی اور وہ راضی ہو گئے۔
अमीना ने लाकर उन्हें भी बिठा दिया और जो कुछ मौजूद था खाने को पेश किया। फिर सब आपस में मजाक करने लगी कि एक मजदूर और 3 यक चश्म कलंदर आज हमारे मेहमान हैं, खूब दिल लगेगा। अब फिर गाना बजाना शुरू हुआ। इस दौरान फिर दस्तक की आवाज आई। अमीना ने उठकर देखा कि 3 शरीफ सौदागर खड़े हैं और रात गुजारने की इजाजत चाहते हैं। दरअसल ये तीनों खलीफा हारून रशीद, जाफर वजीर और मसरूर गुलाम थे, जो रात को लिबास तब्दील करके फिरते थे ताकि रियाया की अच्छी बुरी मालूमात हासिल होती रहें। और इस वक्त गाना बजाने की आवाज़ सुनकर दरियाफ्त करने लगे और फिर दरवाजे पर दस्तक दी। अमीना ने आकर जुबैदा को हाल सुनाया तो जुबैदा ने शर्त रखी। वो शर्त को मंजूर कर कर अंदर आ गए कि जो कुछ देखेंगे इसके बाद कुछ दरियाफ्त नहीं करेंगे। इस वक्त जुबैदा ने सवाल किया कि आपका कैसे आना हुआ। जाफर ने बढ़कर जवाब दिया कि हम मौसल के सौदागर हैं, एक दावत में गए थे, वहां देर हो गई। अब अगर कारवान सरा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में मौत से पूछगछ करेंगे। यही सोचते हुए जा रहे थे कि यहाँ से आवाजें आईं। हम समझे अहले खाना बेदार हैं, शायद रात रहने की इजाजत दे दें। इसी उम्मीद पर दस्तक दी और खुदा का शुक्र है कि आपने हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अमीना और साफी ने शराब पेश की, लेकिन उन्होंने अज़र किया और एक तरफ खामोशी से बैठ गए। बाकी लोग बराबर मैनौशी करते रहे। तीनों औरतों ने जब देखा कि ये लोग आराम करेंगे तो वो उठकर बाहर हौज पर बैठ गईं। फिर उन्होंने मजदूर को बुलाया और सामने 2 कुतियां बंधी हुई थीं, इनको लाने का हुक्म दिया। मजदूर ने इन दोनों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। जुबैदा उठी और चाबुक लेके दोनों कुतियों को इतना मारा कि खून जारी हो गया और खुद भी थक कर चूर हो गई। इसके बाद इनको प्यार किया, जख्म धोकर बांधे और फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से मजदूर इनको खोल कर लाया था। खलीफा हारून रशीद बहुत मुताज्जुब हुआ और चाहा कि हाल दरियाफ्त करूं, लेकिन जाफर ने इशारे से रोका। इसके बाद फिर तीनों औरतों ने गाने बजाने में अपनी मसरूफियत लगा दी और अमीना ने एक गज़ल शुरू की और बहुत पुरदर्द लहजे में गाने लगी, यहाँ तक कि जुबैदा वजद में आ गई और अपने तमाम कपड़े फाड़ डाले और पीठ नंगी हो गई। खलीफा ने देखा कि इस पर ताजियाने के निशान हैं। इसके बाद अमीना ने एक और गज़ल गाई तो यही हाल साफी का हो गया। इसकी कमर पर भी ताजियाने के निशान थे। खलीफा और भी हैरान हुए कि ये माजरा क्या है। जाफर ने कहा, सुबह तक सब्र फरमाए, वादा खिलाफी मुनासिब नहीं, कल दरबार में तलब करके सब हाल दरियाफ्त फरमाएंगे। इतने में वो तीनों कलंदर बोले कि इस अजीब मंजर को देखते ही ये बेहतर है कि रात किसी जंगल में गुजार लेते। बादशाह ने इनसे पूछा कि क्या तुम अहले खाना नहीं? कलंदर बोला कि नहीं। खलीफा ने सोचा कि शायद वो मालिक खाना होगा जो कुत्तियों को लाया था। चुनाचे इसको बुलाकर दरियाफ्त किया। वो कहने लगे, मैं भी आपकी तरह अजनबी हूँ। हारून रशीद को बड़ा ताज्जुब हुआ, इतना ताज्जुब हुआ कि इसने जब्त की ताकत न रही। चुनाचे इसने मजदूर से कहा कि तुम दरियाफ्त करो। मजदूर जुबैदा की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि ये सब लोग बेहद हैरान हैं कि आपने कुतियों को क्यों मारा है और फिर प्यार किया, और आपके और आपकी हमशीरा के जिस्म पर ताजियानों के निशानात कैसे हैं, और इन अशार को सुनकर आप इस कदर बेकरार क्यों हुई। जुबैदा ने सबको मुखातिब करके पूछा कि ये मजदूर जो कुछ कह रहा था सही है कि आप हमारे हाल दरियाफ्त करना चाहते हैं। सब ने यक ज़बान होकर कहा कि बेशक, हम असल राज मालूम करने के मुश्ताक हैं। लेकिन जाफर खामोश रहा। जुबैदा ने इसकी तरफ गजबनाक निगाहों से देखा, फिर बोली कि तुम लोगों ने अपना अहद तोड़ दिया है और शरीफ आदमी इस बात को पसंद नहीं करता कि अहद शिकनी करे। अब इसकी सजा भुगतो। आज के लिए इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी आइंदा। बहुत शुक्रिया।